بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کی چوتھی صورت ہے سورہ تکویر۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 29 آیات ہیں۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ دونوں کے موضوع میں بہت زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ پھر ہم سورہ تکویر میں یہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 13 تک لفظ اذا کا استعمال ہو رہا ہے کہ جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا، اور پھر 14ویں آیت میں جا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر تب کیا ہوگا۔ تو گویا کہ جب اور تب کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیں اس صورت مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ پھر اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اذ اور ایک اذا۔ اذ جو ہے عموماً ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اذا جو ہے وہ عموماً مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلی ترتیب یہاں پہ بدلی گئی ہے وہ یہ کہ اذا جو ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے ایک اور تبدیلی کو جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ اذا لفظ جو ہے یہ تو فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، مگر ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اذا لفظ جو ہے وہ الشمس کے ساتھ آ رہا ہے اور الشمس جو ہے وہ اسم ہے۔ تو گویا کہ جو نحوی لحاظ سے یا گرامر کے لحاظ سے جملے کی ترتیب کو جو ہے وہ بدلا گیا ہے۔ تو اہل علم ایک تو اس کی یہ بلاغت بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جملوں کی ترتیب کو بدلا گیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک ان آیات میں دنیا کی بھی تبدیلی کو بتا رہے ہیں کہ اس دن کچھ ایسی انہونی باتیں ہوں گی جو کہ عام روٹین میں نہیں ہوتی تھیں۔ تو جس طرح جملے کی ترتیب کو بدلا گیا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ترتیب کی تبدیلی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم عجمی لوگ ہوتے ہیں تو ہم تو یہ زبان سیکھتے ہیں، اس کے گرامر کو سیکھتے ہیں، پھر ہم پہ کوئی نقطہ جو ہے واضح ہوتا ہے۔ اہل عرب جو تھے وہ بہت فصیح تھے اور ان کی بلاغت بہت اعلیٰ تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس جملے کو جو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ترتیب کو جو بدلا جا رہا ہے، تو وہ اس نقطے کو جو ہے وہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کلام ان کے اوپر بہت حیرت انگیز طور پہ اثر کرتا تھا کہ یہ عجیب کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ براہ راست اس کلام سے متاثر ہوتے تھے۔ پھر وہ کیا تبدیلی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو پہلی آیت مبارکہ یہ آتی ہے اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ سننے کے ساتھ ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی خلاف معمول جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کوویرت، اس کا مادہ کاف واو را ہے۔ یہ عموماً پگڑی کو لپیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پگڑی کا کپڑا ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، تو اس کو لپیٹا جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے لپیٹنے کے لیے کور کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم انگلش میں بھی کور لفظ بولتے ہیں۔ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ اکثر انگلش کے الفاظ جو ہیں وہ عربی سے ہی لیے گئے ہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال اہل عرب جو ہیں وہ لفظ بولا کرتے تھے اکتار الفرس، کہ گھوڑے کا دائرے کی صورت میں اپنی دم کو لپیٹ لینا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور عموماً جو ہے اپنی دم کو جو ہے وہ دائرے کی صورت میں لپیٹ لیتے ہیں، اس کو بھی اکتار الفرس کہا جاتا تھا۔ اس سے ملتے جلتے لفظ قرآن پاک میں بولے جاتے ہیں لف اور ٹئی، ان کا مطلب بھی لپیٹ لینا ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کو لپیٹ دینے سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ سورج کو لپیٹ دینے سے مراد سورج کی روشنی کا لپیٹا جانا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ عام فہم زبان میں یہی بات کرتے ہیں کہ جب صبح کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج اپنی روشنی کی بساط کو پھیلا رہا ہے، اور جب شام ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دھوپ جو ہے وہ سمٹ رہی ہے۔ جیسے کہ بہت زیادہ روشن دن ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سورج بہت چمک رہا ہے۔ تو گویا کہ اس سے مناسبت جو ہوتی ہے وہ سورج کی روشنی کی طرف ہوتی ہے۔ تو سورج کو لپیٹ دینے سے مراد بھی سورج کا روشنی کا لپیٹ دیا جانا ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہوگا کہ آیا کہ اس کی روشنی کم کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، یا جو اس کی روشنی سے درجہ حرارت پیدا ہوتا ہے وہ کم کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا؟ لہٰذا یہ ساری آیات جو قیامت کے بارے میں آتی ہیں، حشر کے بارے میں آتی ہیں، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات آیات ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے جتنی وضاحت ہوتی ہے یا لغت سے جتنی وضاحت ہوتی ہے اتنی بیان کی جا سکتی ہے، ورنہ بعینی ہی یہ منظر کیا ہے یہ تو جب انسان دیکھے گا تبھی اس کو پتہ چلے گا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ سے اور لغوی معنی سے جتنی بات سمجھ آتی ہے وہی بیان کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو پھر دوسرا منظر کیا ہوگا؟ اذا النجوم انکدرت، کہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں انکدرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کاف دال رے ہے، اس کا مادہ ہے قدرہ۔ قدرہ کا مطلب ہوتا ہے گدلا ہو جانا یا کسی چیز کی رنگت اور اس کی چمک کا چلا جانا۔
جیسے کہ ہم اپنی اردو کی زبان میں قدورت کا لفظ بولتے ہیں کہ دل میں کسی کے بارے میں میل کا آ جانا۔ قدرہ کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکھیڑ لینا، جھڑ جانا کسی چیز کا، یا پھر گر جانا۔ اہل عرب یہ لفظ بولا کرتے تھے کہ جب گھوڑا ریتلی زمین کے اوپر دوڑتا تھا تو دوڑنے کے دوران وہ مٹی جو اس کے پاؤں کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی تو اس عمل کو وہ قدرہ کہا کرتے تھے۔ اب اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ستارے آسمان پہ چلتے ہیں، مگر ہمیں ان کی رفتار جو ہے وہ بہت آہستہ نظر آتی ہے، اگرچہ کہ وہ آسمانوں پہ آہستہ نہیں ہوتی ہے مگر ہمیں زمین پہ بہت آہستہ نظر آتی ہوتی ہے۔ مگر جب حشر کا دن ہوگا تو یہ سارا عمل کہ چاہے وہ بے نور کر دیے جائیں گے، اکھیڑے جائیں گے، یا بارش کی قطروں کی طرح آسمان سے زمین کے اوپر گریں گے، تو یہ منظر جو ہے بہت انتہائی تیزی کے ساتھ جو دکھایا جائے گا۔ اور جب آسمانوں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر زمین پر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ حشر کی تباہی کا جب بیان قرآن پاک میں آتا ہے تو اس میں سورج اور چاند ستاروں کی بنسبت زمین اور آسمان کی تباہی کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، اور ان میں پہاڑوں کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے، اور بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آیت مبارکہ میں جو سیرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ لفظ سارا اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ سستی کی رفتار کے ساتھ چلنا۔ اسی سے لفظ سیرہ بھی نکلا ہے، وہ قافلہ جس میں اونٹ گھوڑے سب ہوتے ہیں اور وہ سامانوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کاروان بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی سیرہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اب یہ عجیب منظر ہوگا کہ جب سورج کی روشنی جا رہی ہوگی، ستارے آسمان سے گر رہے ہوں گے، زمین پہ پہاڑ چل رہے ہوں گے۔ اس کیفیت میں اللہ پاک ایک اور کیفیت بیان کر رہے ہیں جو بظاہر جس کا ربط نظر نہیں آتا، کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں آزاد پھریں گی۔ آیت مبارکہ میں اشار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ اشار عشرہ کی جمع ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے، اور یہ عربوں کے نزدیک انتہائی قیمتی متاع ہوتی تھی، کیونکہ اس سے ایک اور بچہ پیدا ہونا ہوتا تھا، تو گویا کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اب ڈبل ہونی ہوتی تھی۔ اسی لیے عرب لوگ جو ہیں وہ ہر قیمتی چیز کے لیے بھی اشار کا لفظ بول دیا کرتے تھے۔ مثلا جب وہ کالے بادل آتے دیکھتے تھے تو اس کو بھی اشار کہا کرتے تھے، کیونکہ صحرا کے لوگوں کے لیے بارش ایک انتہائی قیمتی چیز تھی۔ اسی لیے اہل مفسر یہ بات فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ہر معاشرے کا ایک ثقافتی فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کہ کسی بھی معاشرے میں کس چیز کو بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس دور میں صحرا کے لوگوں کے لیے بارش اور 10 ماہ کی اونٹنی جو تھی وہ انتہائی قیمتی چیز تھی، کیونکہ ان کا سارا کاروباری نظام جو تھا وہ اونٹنی کے اوپر ہی چلتا تھا۔ اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیجئے کہ جیسے کہ آج ہمارے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں، ہینو ٹرک ہوتے ہیں جو کہ سامان یہاں سے وہاں لے کر جاتے ہیں، تو اونٹ کو اس وقت جو ہے وہ صحرا کی شپ کہا جاتا تھا، گویا کہ وہ ڈیزرٹ شپ ہوتی تھی کہ سارا سامان جو ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے، کاروباری سامان ہے یا گھریلو سامان ہے، شفٹنگ اسی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ صحرا میں سب سے قیمتی چیز پانی ہوتی تھی، اور اونٹ اپنے اندر پانی سٹور کر لیتا تھا، لہٰذا ان کے لیے یہ ایک بہت زبردست قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی۔ اور پھر اس کا جب پریگننٹ ہو جانا ہوتا تھا تو گویا کہ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اب اس کے اوپر سامان نہیں لانا، اسے کسی قسم کی خدمت نہیں لینی، کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے کہ اس نے اب ہمیں پروفٹ اور فائدہ دینا ہے۔ اب یہ فلسفہ کہ آج اگر عرب کو دیکھا جائے تو آج ان کا اشار کیا ہے؟ آج ان کا اشار تیل بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی اور ملک کو دیکھ لیجئے، چائنا اور جاپان جیسے ملک ہیں، ان کا اشار کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی ہے۔ کسی ملک کا اشار کیا ہوگا؟ وہ زراعت ہوگی۔ کسی ملک کا اشار ہتھیار ہیں۔ کسی ملک کا اشار ایسا ہے کہ ہمیں بس کہیں اچھی نوکری مل جائے، گورنمنٹ کی جاب مل جائے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کا اشار بھی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے کاروبار ان کا اشار ہے۔ ایک ان پڑھ بندہ ہے، اسے اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی جابز آ رہی ہیں، اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جو ہے ہڑتال نہ ہوں اور کاروباری نظام جو ہے وہ چلتا رہے، اسے روز کی مزدوری ملتی رہے۔ پڑھا لکھا بندہ یہ کہے گا نہیں مجھے کسی اچھی کمپنی میں جو ہے وہ جاب مل جائے۔ لہٰذا ہر انسان کا یا ہر معاشرے کا اشار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ بہت گہری آیت مبارکہ ہے، اسے صرف اونٹنی کے اوپر ہی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو اسی آیت مبارکہ میں لفظ استعمال کیا گیا عطلت اطلاع سے ہے بے فائدہ ہو جانا کسی چیز کا یا بے پرواہ ہونا کسی چیز کا، اس کے لیے اطلاع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عرب لوگ یہ لفظ ایسی عورت کے لیے بولا کرتے تھے کہ جو زیورات نہیں پہنتی تھی، اپنا بناؤ سنگھار نہیں کرتی تھی، تو عرب لوگ اس کو بے قیمت سمجھا کرتے تھے یا سمجھتے تھے کہ یہ عورت اپنے آپ سے اب لاپرواہ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا، مال نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو بھی اطلاع کہتے تھے کہ یہ ایک بے فائدہ قسم کا انسان ہے۔ تو گویا کسی چیز سے بے پرواہ ہو جانا یا کسی چیز کا بے فائدہ ہو جانا اس کو اطلاع کہا جا رہا ہے۔ اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں اتنی قیمتی چیز سے حشر والے دن جو ہوں گے بالکل بے پرواہ ہوں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حاملہ اونٹنی ہے اور وہ اس کے پیٹ میں کتنے بچے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کو یوں سمجھیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے یا جب حشر کا دن آئے گا تو انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہے، کاروبار کی کتنی بڑھوتری ہو رہی ہے، میری نوکری ہے، اس کی پینشن کتنی ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ جن چیزوں کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے، گویا کہ آج وہ اس سے بالکل بے پرواہ ہو جائے گا، ہر چیز اس کے لیے بے فائدہ ہو جائے گی۔ اسی بات کو جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حشر کے دن زمین جب اپنے سارے خزانے اگل دے گی تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ پٹرول، یہ تیل اور وہ بہت کچھ جو ابھی تک ہم لوگ ڈسکور نہیں کر چکے، وہ سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہوگا، مگر انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، انسان دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف۔ تو جن چیزوں کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے وہ ایسے وقت میں آپ کے لیے بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک حشر کا میدان بیان کیا جا رہا ہے، ہم ایک عام زندگی میں بھی دیکھ لیجئے، خدا نخواستہ کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اسے بہت بڑی بیماری لگ چکی ہے اور اس کی دنیا میں تھوڑی دن رہ گئے ہیں، کیا پھر وہ نوکری کو سوچتا ہے؟ کیا وہ پھر کاروبار کا سوچتا ہے؟ یا وہ اپنی اولاد کا سوچتا ہے کہ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کو جاب کہاں ملے گی؟ تو ہم تو یہ اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ وہی چیزیں جو اس کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں آج اس کے لیے وہ بہت بے معنی اور بہت بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں پہ لفظ وحوش استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں بھی وحشت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وحوش کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جو زمین میں کسی دوسرے جانور کے لیے محبت نہ رکھتا ہو، تو ایسے جانور کو وحشی جانور کہا جاتا ہے۔ پھر وحش کا جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا جو اکیلا چلتا ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کا چلنا مشکل ہو۔ اس لیے عموماً یہ لفظ جو ہے جانوروں کے بارے میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ وحشی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرے جانور بھی چلنا پسند نہیں کرتے اور انسان بھی اس کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا۔ ہم جب یہ لفظ اردو میں بولتے ہیں وحشت کے انداز میں، تو جو انسان وحشت زدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کا میل ملاپ کم ہوتا ہے، یا انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے وحشت محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے دوسرے شخص سے جو ہے وہ بیزاری محسوس ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ تنہا ہونا، اکیلا ہو جانا، یہ اس کا معنی پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی محبت الفت نہ ہو۔ اور آیت مبارکہ میں دوسرا حشرت استعمال کیا گیا ہے۔ حشرت کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، یا جانوروں کے ریوڑ کو بھی حشرت کہا جاتا ہے۔ اور ہم آخرت کے دن کو حشر کا میدان بھی کہتے ہیں۔ اور حشر کو حشر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ تمام جن، انس، ہر طرح کی مخلوق جو ہے وہ اس دن اکٹھی کی جائے گی، تو گویا کہ وہ حشر ہوگا۔ اور جو دوسرا معنی ہے اس کا کہ جانور کا ریوڑ، اس کے لیے بھی حشر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس دن جیسے کہ ایک چرواہا جو ہوتا ہے اپنے ریوڑ میں سارے جانوروں کو اکٹھے کیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ حشر کا میدان جو ہوگا وہ ہر طرح کی مخلوق کو اکٹھے کیے ہوا ہوگا، اس لیے اس کو حشر کا دن کہا جاتا ہے۔ عموماً اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ حشرہ کا لفظ جو ہے وہ جانوروں کو اکٹھے کرنے کے لیے ہی بولا جاتا ہے، مگر کہیں کہیں یہ لفظ جو ہے ہم قرآن پاک میں انسانوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو بھی جو ہے وہ حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی تحقیر کے لیے ہوتا ہے کہ جب انسان کو جانور کے انداز میں گھسیٹ کے ذلت کے ساتھ حشر کے میدان میں لایا جائے گا، تو وہاں پہ پھر یہ لفظ حشر استعمال ہوتا ہے۔ اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو اللہ پاک کبھی کبھی دنیا میں بھی حشر جیسا سما پیدا کر دیتے ہیں۔ جب بہت تیز سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اور سانپ اور جانور جو ہیں وہ ایک ہی جگہ جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ زلزلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہرن اور شیر اور بکری جو ہے وہ ساتھ ساتھ اکٹھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب شدید طوفان آتا ہے تو اس میں بھی یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ جانور اور انسان گٹھے جو ہے وہ اپنی پناہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہلکا سا منظر ہے جو اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔
اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حشر کا دن بھی ایسا ہوگا کہ انسان انسان کے ساتھ برہنہ کھڑا ہوگا، مگر وہ اپنے ساتھ والے انسان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور یہ باقی تمام مخلوقات جس میں یہ مگرمچھ جیسے جانور، شیر اور یہ سارے درندے ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ وہاں پہ ہوں گے، مگر نہ انسان ان سے خوف محسوس کرے گا، نہ یہ انسان سے خوف محسوس کریں گے، کیونکہ اس دن کسی اور دوسری چیز کا خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ خوف بہت چھوٹا رہ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان انسان کے قریب رہنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا تو انسان انسان سے بھاگے گا۔ تو سورہ عبس میں سارا منظر بیان ہوا کہ انسان اپنی اولاد سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے بھی جو ہے وہ بھاگے گا۔ یہاں پہ ہم ان رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ ہم بھاگیں گے، اور جانور دنیا میں ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں کہ یہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، مگر وہاں پہ جانور جو ہے وہ آپس میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ اس دن کا ہر معاملہ جو ہوگا وہ فطرت کے بالکل خلاف ہوگا، اور یہی تضاد ہمیں اوپر کی آیات میں بھی نظر آتا ہے، یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فطرت سے بالکل مختلف ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس دن کا خوف اور اس دن کی ہیبت ہی ایسی ہوگی۔